اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وطر کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور آج ہم وہاں سے ہی اس کو شروع کرتے ہیں۔ سعد بن ہشام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے۔ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی، پھر جب اللہ چاہتا آپ کو نماز کے لیے اٹھاتا، پھر آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 9 رکعت نماز وطر پڑھتے۔ 8ویں رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھتے اور اس سے قبل 2، 4، 6 رکعت کے بعد اتحیاتو نہ پڑھتے تھے۔ پھر سلام پھیرے بغیر اتحیاتو پڑھ کر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے اور اس کے بعد آخری قدے میں بیٹھ جاتے، پس اللہ کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا مانگتے، یعنی آخری قدہ کی معروف دعا پڑھتے، پھر سلام پھیرتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کو پہنچے تو آپ 7 رکعت وطر پڑھتے۔ آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنی نماز پر ہمیشگی کریں، اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو، یا ساری رات نماز پڑھی ہو، یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھے ہوں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کے ساتھ 9 وطر پڑھتے، اور آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیاتو نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ صرف 8ویں رکعت میں تشہد پڑھتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، اور پھر آخری رکعت کے آخر میں حسب معمول تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ اچھا، 5، 3 اور 1 وطر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطر ہر مسلمان پر حق ہے، پس جو شخص 5 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 3 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 3 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 1 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 1 رکعت پڑھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعت پڑھتے اور ان میں 5 رکعت وطر ہوتے۔ اچھا، آگے ہے وطر کی 1 رکعت کیسے پڑھتے۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور 1 رکعت وطر پڑھتے۔ ام المومنین عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 رکعت وطر پڑھتے، آپ 2 رکعتوں اور 1 وطر کے درمیان گفتگو کیا کرتے تھے۔ سید ابن عباس سے کہا گیا، امیر المومنین معاویہ نے 1 ہی وطر پڑھا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے درست کام کیا، وہ فقیہ اور صحابی ہیں۔ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصل وطر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر 1 رکعت الگ پڑھنے والی احادیث زیادہ ثابت ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر آخری رات میں 1 رکعت ہے، آخر رات میں 1 وقت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر آخر رات میں 1 رکعت ہے، ایک رات میں کئی وطر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ طلق بن علی نے ایک دفعہ رمضان میں قیام کیا اور وطر پڑھ لیا، پھر اپنی مسجد میں گئے تو اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، لیکن وطر نہیں پڑھا، اور کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک رات میں وطر کی نماز 2 دفعہ نہیں ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ وطر کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن 2 دفعہ وطر نہیں پڑھنے چاہیے، اگرچہ بہتری یہی ہے کہ وطر کو سب سے آخر میں ادا کیا جائے۔ اچھا جی، آگے وطر کی قضا ہے کہ ہم وطر کی قضا کیسے دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وطر پڑھے بغیر سو جائے یا وطر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے یا جاگ اٹھے تو وطر پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کا وظیفہ یا کوئی دوسرا معمول چھوڑ کر سو گیا اور پھر اسے نماز فجر سے ظہر تک کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری کا غلبہ ہوتا اور رات کو قیام نہ کر سکتے تو دن میں 12 رکعت نفل پڑھ لیتے۔ ہمیں اپنا وظیفہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو۔
اللہ کی قسم، اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کو قیام کرنا چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ تھا ہمارا ٹاپک وطر کے بارے میں۔ انشاءاللہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔